الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواہ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر دعا اور مغفرت اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ذرا اس بشارت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی ایک رات اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزار لے تو گویا اس نے 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا اجر حاصل کر لیا۔ اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1000 مہینے تقریباً 30,000 دنوں کے برابر بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت کا اجر اتنا زیادہ ہے جیسے انسان نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص فضل فرمایا اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی تاکہ تھوڑی سی عمر میں بھی زیادہ اجر حاصل کر سکے۔ ایک اور حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتے کہ یہ رات بہت بابرکت ہے تو شاید لوگ اس کی قدر اتنی نہ کرتے، لیکن جب یہ فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے تو بندوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور زیادہ پیدا ہو گئی۔ لیکن ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ برابر ہے، بلکہ فرمایا بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور بندے کے اخلاص پر موقوف ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں کو غفلت میں نہ گزارے، بلکہ ان کو عبادت سے زندہ کرے، خاص طور پر نوافل کا اہتمام کرے۔ اس مبارک رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت بابرکت عمل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی حاجات مانگنی چاہیے۔ انسان کی زندگی میں بے شمار ضرورتیں اور مشکلات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی ان کو پورا کرنے والا نہیں۔ اسی طرح صلاۃ التوبہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کر سچے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ تلاوت قرآن، ذکر و تسبیح، درود شریف اور استغفار کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، وہی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے۔ یاد رکھے کہ لیلۃ القدر کی عبادت صرف رسم کے طور پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کی حاضری، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی عبادت نصیب فرمائے اور کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔